سوال ہے وہ کون سی نیکی ہے جو لوگوں کو دکھا کر کرنی چاہیے؟ جواب ہے زکوٰۃ۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کون کون سے مردار جانور حلال ہیں؟ جواب ہے دو مردار جانور حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی۔ سوال ہے توابین کون تھے؟ جواب ہے ایک صحابی حضرت سلیمان کی قیادت میں کوفہ کی تحریک جو ثانیہ کربلا توبہ کرنے والوں کے نام سے مشہور ہوئی۔ سوال ہے حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیسے پیدا فرمایا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ سوال ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک ہی وقت میں کتنی روحیں قبض کر سکتے ہیں؟ جواب ہے 1,00,000۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا تھا؟ جواب ہے ابو طالب نے پڑھا تھا۔ سوال ہے خدا تعالیٰ کے سوا اور کون سی چیز قدیم ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں۔ سوال ہے زنا حرام ہے کس آیت سے ثابت ہے؟ جواب ہے سورہ نور آیت نمبر 3۔ سوال ہے ستارے کے بعد کس چیز کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اپنا رب قرار دیا؟ جواب ہے اور جب چاند کو چمکتا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ سوال ہے سورہ کہف کے ساتھ کتنے فرشتے بھی نازل ہوئے؟ جواب ہے سورہ کہف کے نزول کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نازل ہوئے تھے۔ سوال غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے پاس کل کتنے گھوڑے تھے؟ جواب ہے 2 گھوڑے۔ سوال ہے قرآن مجید میں کل کتنے حروف ہیں؟ جواب ہے 10,27,000۔ کس مسجد کی دیکھ بھال کے لیے 300 نوکر رکھے گئے تھے؟ جواب ہے مسجد قرطبہ۔ سوال کس نبی کا جنازہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام۔ سوال ہے مرتے وقت انسان کی روح کہاں سے نکلتی ہے؟ جواب ہے پیر کے انگوٹھے سے۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کون سا آتش کدا تھا جو بجھ گیا؟ جواب ہے فارس کا آتش کدا۔
سوال ہے وہ کون سی صورتیں ہیں جن کی ابتدا تبارک سے ہوتی ہے؟ جواب ہے جن صورتوں کی ابتدا تبارک سے ہوتی ہے وہ دو ہیں، سورہ فرقان، سورہ ملک۔ سوال ہے آزاد جوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے خوش نصیب کون ہیں؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے کس نبی کو ان کے بھائیوں نے ایک کنویں میں ڈال دیا تھا؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ سوال ہے انسانی عظمت کا کیا عقیدہ ہے؟ جواب ہے توحید۔ سوال ہے جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو، بتائیں اس کے کل کتنے دروازے ہیں؟ جواب ہے 8 دروازے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کس نبی کے بیٹے تھے؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ چھوڑ کے کس شہر کو دارالخلافہ بنایا؟ جواب ہے کوفہ کو۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے سے پہلے کون سی دو نمازیں پڑھی جاتی تھی؟ جواب ہے فجر اور عصر۔ سوال، خطبہ کے دوران کھانا پینا اور بات چیت کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب، خطبے کے دوران کھانا پینا، بات کرنا، سبحان اللہ کہنا، سلام کا جواب دینا یا نیکی کی بات بتانا حرام ہے۔ سوال ہے سب سے پہلے چمڑے کا جوتا کس نبی نے بنایا تھا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال ہے سفر معراج سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کہاں لے جا کر چاک کیا؟ جواب ہے حرم کعبہ میں۔ سوال ہے شراب نوشی پر سب سے پہلے سزا کا حکم کس نے جاری کیا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے فردوس بری یعنی جنت میں حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے کون سا پھل تناول فرمایا تھا؟ جواب ہے انگور، انجیر یا خورما کھایا تھا۔ سوال ہے قیامت کے دن کن لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا؟ جواب ہے قرآن مجید نہ پڑھنے والا۔ سوال، کس نبی کے بیٹے نے اسلام قبول نہیں کیا تھا؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے۔
سوال: کس نبی نے اپنے ماموں کی 4 بیٹیوں سے شادی کی تھی؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال ہے، مرنے کے بعد سے قیامت تک کے زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے عالم برزخ۔ سوال ہے، وہ اللہ پاک کے کون سے نبی ہیں جو اپنی قبر میں جا کر خود لیٹے تھے؟ جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی عمر مبارک 250 سال تھی؟ جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، آسمان پر سب سے پہلے کس فرشتے نے نماز پڑھی؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے کس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کو منع کیا ہے؟ جواب ہے شرک کرنے والی عورت۔ سوال ہے، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے سے انکار فرما دیا، کیوں؟ حالانکہ عام طور پر ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کھانے کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ کھانا بتوں کے چڑھاوے کا ہے۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بابل پر کس کی حکومت تھی؟ جواب ہے نمرود کی۔ سوال ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے مروایا تھا؟ جواب ہے حجاج بن یوسف نے۔ سوال ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جہیز میں کیا چیزیں شامل تھیں؟ جواب ہے ایک پلنگ، ایک بستر، ایک چادر، 2 چکیاں اور ایک مشکیزہ۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں زوجہ ہونے کا اعزاز کسے حاصل ہے؟ جواب ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی کھدائی کے دوران آڑے آنے والا چٹان کا ٹکڑا کیسے توڑا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر کدال مارا تو وہ چٹان نما ٹکڑا بھربھرے تودے میں تبدیل ہو گیا۔ سوال ہے، سب سے پہلے چوہے کی پیدائش کہاں ہوئی؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں۔ سوال، سنت اور نفل نماز کہاں پڑھنا بہتر ہے؟ جواب ہے گھر پر۔ سوال ہے، غار ثور میں قیام کے دوران کون رات کو روٹی دے جاتی تھی؟ جواب ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا۔
سوال ہے قرآن پاک میں زمین کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 453 مرتبہ۔ سوال ہے قیامت کے دن کون سی چیز حد سے زیادہ قریب آ جائے گی؟ جواب ہے سورج۔ سوال کس واحد شخصیت کو جبرائیل علیہ السلام نے روح قبض کرنے سے پہلے سلام کیا؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال ہے کون سی دو چیزیں دل کو سخت کر دیتی ہیں؟ جواب ہے زیادہ کھانا اور زیادہ بولنا۔ سوال ہے مشہور منافق عبداللہ بن ابی غزوہ احد میں کتنے لوگوں کے ساتھ واپس چلا گیا؟ جواب ہے 300۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے پیارے نبی ہے جنہوں نے سب سے پہلے اما بعد کہا؟ جواب وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے کہ سب سے پہلے اما بعد کہا۔ سوال ہے وہ کون سی فرض نماز ہے جس کا چھوڑنا فرض ہے؟ جواب ہے وہ نماز جو نشے کی حالت میں پڑھی جائے۔ کون سے رنگ کا دوپٹہ پہننے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں؟ لال رنگ کا دوپٹہ پہننے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، واللہ عالم۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ ایک سال میں کتنی بلائیں نازل فرماتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ ایک سال میں 1,24,000 بلائیں نازل فرماتا ہے۔ سوال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ کس کو کہا ہے؟ جواب ہے دجال کو۔ سوال ہے پہلے کلمے میں کل کتنے حروف ہیں؟ جواب ہے 24۔ سوال حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں پیدا ہونے والی اولاد میں خاص نوعیت کیا تھی؟ جواب ہے ہر بار ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی۔ سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا؟ جواب ہے سودان بن عمران نے۔ سوال ہے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہوا ہے؟ جواب ہے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 7 مقامات پر آیا ہوا ہے۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی بتائیں۔ جواب ہے حضرت بی بی آمنہ۔ سوال ہے روزہ محشر یعنی قیامت کے دن زمین کو کس چیز کا بنا دیا جائے گا؟
جواب ہے روزہ محشر یعنی قیامت کے دن زمین تانبے کی ہوگی۔ سوال ہے سب سے کم شرح اموات والا ملک کون سا ہے؟ جواب ہے کویت۔ سوال سورہ فتح کو لے کر کتنے فرشتے نازل ہوئے؟ جواب ہے 80,000۔ سوال ہے غزوہ بدر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو رمضان میں کتنے دن باقی تھے؟ جواب ہے 8 دن۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس سورت میں طالوت و جالوت کا واقعہ آیا ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ۔ سوال ہے کس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کیا؟ جواب ہے ابو خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کس وقت روزہ توڑنا جائز ہے؟ جواب ہے موت کے ڈر سے۔ سوال مدینہ شریف کے آخری صحابی کون تھے؟ جواب ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے ملک حجاز کا سب سے مشہور شہر کون سا ہے؟ جواب ہے مکہ۔ سوال وہ کون سی زبان ہے جس کو سیکھنے اور سکھانے سے ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے عربی زبان۔ سوال ہے وہ کون سا پھل ہے جس کے جنت کے دانوں میں سے ایک دانہ ڈالا جاتا ہے؟ جواب ہے انار وہ پھل ہے۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی خصوصیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن عطا کی جائیں گی؟ جواب ہے مکمل کا تو احاطہ نہ ہو سکا، البتہ چند اس مقام پر ذکر کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر سے باہر نکلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے بے ہوشی سے ہوش میں آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان حشر میں براق پر سوار ہو کر آنا، اور بطور اعزاز 70,000 فرشتوں کا آپ کے ساتھ ہونا، عرش کی دانی جانب کرسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا ہونا، لوائے حمد کا جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا، حضرت آدم علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ ذریات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہونا، ہر نبی کا اپنی اپنی امتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہونا، دیدار خداوندی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہونا، شفاعت عظمی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہونا، پل صراط پر سب سے پہلے آپ کا اپنی امت کو لے کر گزرنا، سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کا دروازہ کھولنا۔